صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے خودکشی کے بارے میں۔ ایک لڑکے نے لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے شادی کروں گا، پھر کچھ سال بعد لڑکے نے انکار کر دیا، اب لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ انا للہ۔ اس کا گناہ کیا لڑکے کو بھی ملے گا، اور اس لڑکی کے لیے کیا مغفرت کی دعا کی جائے گی؟ پلیز اس بارے میں مکمل وضاحت کر دیں اور دعا کے بارے میں بھی فرما دیں۔ دیکھیں، خودکشی کبیرہ گناہ ہے شریعت کی نظر میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی خودکشی، کوئی بھی انسان خودکشی کرتا ہے تو جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے، قیامت کے دن جہنم میں بار بار اس کو اسی طریقے سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یعنی اگر اس نے کسی جگہ سے لٹک کے خودکشی کی ہے تو قیامت میں بار بار جہنم میں اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر اسی طرح مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر اسی طرح مارا جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ چلتا رہے گا اسی طرح اس کے ساتھ۔ حدیث میں جو خودکشی کے بارے میں الفاظ ہیں وہ خالدن مخلدن کے الفاظ ہیں، کہ ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو اہل السنہ والجماعہ کا مذہب ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، تو وہ دوسری احادیث کی روشنی میں یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لہٰذا وہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ خودکشی کرنے والے کا جہنم میں جانا، اس کے اندر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ خالدن مخلدن کے ہیں، کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ تو اب اللہ کی مرضی، اللہ جہنم سے نکالے نہ نکالے، لیکن چونکہ وہ بہرحال مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، تو خودکشی کرنے والے کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ لیکن جو معاشرے کے ایسے لوگ ہوں نا، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہو، خصوصاً دینی لحاظ سے، ان کو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے اس نے۔ اس لیے کہ اگر وہ لوگ بھی جانا شروع ہو جائیں گے تو یہ تو لوگ سمجھیں گے کوئی نارمل چیز ہے۔ ان کو سیاستاً، حکمت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو تھوڑا سبق سکھانے کے لیے کہ بھائی ہم نہیں آتے اس کے جنازے میں، یہ بتانے کے لیے کہ بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، کہ علماء کو یا بڑے جو دینی مقتدی ہیں ان کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ لڑکے نے اس کو اکسایا کہ میں تم سے شادی کروں گا، یہ بات ہم بار بار لڑکیوں کو سمجھاتے ہیں، سارا بیان میں نے اسی پہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک عورتوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں ایک نشانی یہ بتائی ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چھپ چھپ کے دوست نہیں بناتی۔ چھپ چھپ کے دوست، یہ عورتیں، یہ لڑکیاں جو آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، یہ ویسٹ کا کلچر ہے۔ اور جب ویسٹ کا کلچر آئے گا خودکشی ساتھ آئے گی۔ ویسٹ کا کلچر آئے گا، یہ ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں، آپ اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے تو ریئل مسئلہ ہے، ریئل کیس ہے۔ تو خودکشیاں کر رہے ہیں نا لوگ، اسی کلچر کی وجہ سے جس کلچر سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو لڑکیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، لڑکیاں بہت جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں، لڑکے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، میں تمہیں یہ دلا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں تم سے شادی کروں گا۔ لڑکوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لڑکی کو کسی طرح استعمال کرے، استعمال کر کے اس کو پھینک دے۔ جب نکاح کرنا ہے، نکاح کی بات کرنی ہے، اپنے والدین کو بیچ میں ڈالیں۔ یہ اللہ نے پروٹیکشن رکھی ہے والدین کی۔ بھائی بندہ اگر یہ والدین نہ ہو، یہ جو میں کبھی کبھی جاتا ہوں نا سڑک پہ، کوئی بائک والا آگے جا رہا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی جوتی پھٹی ہوئی ہے، اس کی کوٹ پھٹی ہوئی ہے، بیچارہ برا حال ہے، سردی سے ٹھٹر رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ یار یہ دیکھیں یہ کس حال میں گھوم رہا ہے باہر۔ اس کے گھر میں بھی بیٹی ہوگی، یہ بیٹی کو اسکول بھی بھیجتا ہوگا، پڑھاتا بھی ہوگا، ایجوکیشن بھی دیتا ہوگا، یہ اپنی بیٹی کے لیے کتنا خوار ہو رہا ہے، اور اس کی بیٹی کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے جوتے دیکھو پھٹے ہوئے یار، اس کا کوٹ دیکھو، اس کی حالت دیکھو، اس کی بائک دیکھو، یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہے۔ اتنی حیا ان لڑکیوں میں نہیں ہے کہ یہ میرا باپ جو سارا دن ذلیل ہوتا ہے، یہ میری عزت کے لیے ذلیل ہوتا ہے، اسی باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں لڑکیاں۔ یہ اللہ نے آپ کی، وہی جو پھٹے ہوئے جوتوں والا باپ ہے، وہی جو ٹیڑے دماغ والا بھائی ہے، یہی آپ کی پروٹیکشن ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ والد نہ ہوتا، یہ بھائی نہ ہوتا، یہ چچا نہ ہوتا، یہ ماموں نہ ہوتا، انسان تو وحشی درندہ بن جاتا۔ کون لڑکا کسی لڑکی کو چھوڑتا؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ اس کے باپ سے ڈرتا ہے، وہ اس کے بھائی سے ڈرتا ہے، وہ اس کے چچا سے ڈرتا ہے، وہ اس کے ماموں سے ڈرتا ہے۔ یہ سارے رشتے آپ تھوڑی دیر کے لیے ختم کریں، کون کسی سے ڈرے گا پھر؟ تو لڑکیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لڑکے صرف ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لڑکیاں ان باتوں میں آ جاتی ہیں، وہ ساری زندگی جس باپ نے پالا ہوتا ہے اس کی بات کو اگنور کر دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو گئی ہے تو وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی، والدین کو یہ چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں
ایک ایکسٹریم والدین کی ہے. جب والدین کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کو یہ لڑکا پسند ہے اور اس کو لگتا ہے کہ رشتہ بھی ایک تو یہ نا کہ رشتہ میچ نہ کر رہا ہو, خاندان کا فرق ہو, اسٹیٹس کا فرق ہو, کوئی ایسا فرق نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے چونکہ خود پسند کیا اس لیے میں شادی نہیں کرواؤں گا. یہ بھی غلط ہے. بھائی شریعت میں نکاح کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹس کے کوئی ایسا فرق نہیں ہے, آپ کی بچی کو پسند آ رہا ہے تو آپ شادی کروا دیں, آپ کے لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے تو شادی کروا دیں. تو یہ جو دو ایکسٹریم ہے نا, یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. کسی لڑکی کو حکم شریعت کا یہ ہے, کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آیا ہے وہ اپنی والدہ سے بات کرے, والد سے بات کرے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے, وہ رشتہ بھجوانا چاہتا ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس سے, لڑکی والد سے بات نہیں کر سکتی, والدہ سے تو کر سکتی ہے, اپنی بہن سے تو کر سکتی ہے, اس سے بات کرے اور اس کو کہے بھائی جس طرح خاندانی لوگ رشتہ بھیجتے ہیں آپ رشتہ بھیجیں, وہ رشتہ ایکسیپٹ ہو جائے ٹھیک, نہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں. اور اگر بچی آپ کو بتائے تو بچی کو ڈانٹے مت, اس کو ٹارچر مت کریں کہ اچھا تم یہ حرکتیں کر رہی ہو. جب آپ اس کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ اسی طرف جائے گی. تو اگر وہ آپ کو تمیز سے بتا رہی ہے, آج ہمارے ہاں جو لڑکیاں بہت زیادہ بلیک میل ہو رہی ہیں نا, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں. تعلق بناتی ہیں, پھر آپس میں ان کا فیئر چلتے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد کسی کے پاس کسی کی ویڈیو ہاتھ آ گئی, کسی کی تصویر ہاتھ آ گئی, پھر وہ بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے. لڑکی اسی وجہ سے کڑتی رہتی ہے اور خودکشی کرتی ہے کہ اب اگر یہ میری تصویر میرے ابا نے دیکھ لی, اگر یہ تصویر میرے بھائی نے دیکھ لی تو کیا ہوگا. تو بلیک میل لڑکا کرتا رہتا ہے, سمجھ نہیں آتی تو لڑکی کیا کر لیتی ہے, خودکشی کر لیتی ہے. تو ایسی صورت میں لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے والد یا والدہ کے پاس جا کے بتا دے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور آئندہ کے لیے میں توبہ کرتی ہوں, لیکن فلاں آدمی مجھے بلیک میل کر رہا ہے, آپ مجھے اس کے چنگل سے نکالیں. اور اگر وہ آپ کو بتا رہی ہے تو آپ ٹھنڈے دل سے اس کی بات سن کے مسئلہ حل کریں. اگر آپ ایسا ماحول بنائیں گے کہ وہ آپ کو بات ہی نہیں بتا سکتی, نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ خودکشی کرے گی اور سیدھا جہنم میں جائے گی. تو ان سارے حوالوں سے ہمیں اس پہ یعنی معاملات کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب, اگر ستیلی ماں کسی دوسرے کے چھوٹے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اس کی ستیلی بیٹی اس بچے سے نکاح کر سکتی ہے؟ یعنی بڑے ہو کر ستیلی ماں نے جس بچے کو دودھ پلایا تھا وہ بچہ اور ستیلی ماں کی ستیلی بیٹی, ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کا نکاح ہو سکتا ہے. افغانستان سے محترم مفتی صاحب, اگر عورت پہلے شوہر سے فسخ نکاح کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لے اور دوسرے نکاح کے بعد 4 ماہ بعد اور رخصتی سے پہلے دوسرا شوہر 3 طلاق دے دے اور دوسرے شوہر کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو, تو کیا یہ عورت اپنے شوہر سے نکاح پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ اور پہلے شوہر کے پاس کتنے طلاقوں کا حق ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو فسخ نکاح ہوتا ہے نا, ایک ہوتی ہے طلاق مرد دیتا ہے, فسخ نکاح عدالت کرتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت پہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اس کا خرچہ نہیں دے رہا, اس کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, تشدد کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ عورت کو شریعت حق دیتی ہے کہ وہ عدالت جائے, عدالت کو کہے کہ میرا نکاح ختم کریں. تو قاضی کو, جج کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کچھ صورتوں میں, ان صورتوں میں جس صورت میں واقعی مرد ظالم ہو. آج عورتیں اس پر بھی طلاق لے رہی ہیں, میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ میری بیوی پینٹ شرٹ پہن کے باہر نکلتی ہے, میں اس کو منع کرتا ہوں, وہ منع نہیں ہوتی, اب وہ عدالت پہنچ گئی ہے خلا لینے کے لیے کہ میرا شوہر مجھے باہر جاتے ہوئے پینٹ شرٹ پہننے نہیں دیتا. اب اگر ایسی صورت میں عدالت اس کو, ہمارے یہاں عدالتیں خلا دے دیتی ہیں, ہمارے یہاں عدالتیں ہمیشہ عورت کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں. آپ کی بیوی کو آپ سے کوئی بھی مسئلہ ہے نا, عدالت جائے گی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے خلا دیں, عدالت آپ کو 3 دفعہ طلب کرے گی, 3 دفعہ کے بعد اس کو ڈگری جاری کر دے گی, ہنسی خوشی جو گھر چل رہا تھا ہنستا کھیلتا اجاڑ دے گی. تو اس عدالتی فیصلے کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے, ایسا کوئی فیصلہ شریعت میں معتبر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نکاح عدالت نے فسخ کیا جس میں واقعی میں عدالت کو شریعت اختیار دیتی تھی کہ بھائی یہ عورت پہ واقعی میں ظلم ہو رہا ہے, تو آپ نکاح فسخ کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں اگر عدالت نکاح فسخ کرتی ہے تو یہ جو طلاق ہوتی ہے یہ ایک طلاق بائن سمجھی جاتی ہے. ایک طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد مرد دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو بغیر حلالے کے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن آئندہ کے لیے اس کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. شرط یہ کہ اس فسخ نکاح سے پہلے اس نے کوئی طلاق نہ دی ہو. اگر اس نے پہلے مثال کے طور پہ 2 طلاقیں دی ہوئی تھیں اور اب عدالت فسخ نکاح کر دے تو 3 طلاقیں ہو گئی, پھر دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا.
اگر شوہر اپنی بیوی کے نام کوئی پراپرٹی بطور تحفہ دے اور اگر وہ بیوی وفات پا جائے تو کیا اس جائیداد میں ان کے بچوں کے حصے کے ساتھ ان کے بھائی یا والدین کا بھی حصہ نکلے گا؟ اگر کوئی کسی کو گفٹ کرتا ہے نا، گفٹ کرنے کے بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ گفٹ اس وقت گفٹ سمجھا جاتا ہے جب آپ کسی کو قبضہ دے دیتے ہیں، پوزیشن. یعنی آپ کو میں کہتا ہوں نا یہ موبائل آپ کا ہوا، تو جب تک میں آپ کو پوزیشن نہیں دوں گا وہ آپ کا نہیں سمجھا جائے گا. تو اگر کسی نے پراپرٹی بیوی کو دی ہے تو ایک ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ تمہیں دے دی، ایک ہی کہ اس کو باقاعدہ قبضہ دے کے مالک بنا دیا کہ اب تمہاری مرضی، اس کو بیچنا چاہو یا رہنا چاہو تمہاری مرضی. تو اگر اس نے پوزیشن دے دی پھر شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کا اس پراپرٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس وہ اس بیوی کی ہے. تو بیوی کا اگر انتقال ہوگا تو بیوی کے ورثہ کو ملے گا. لیکن اگر شوہر نے پراپرٹی بیوی کو دی لیکن پوزیشن نہیں دی، ایسی صورت میں شوہر کا انتقال ہوا، اس پراپرٹی کو عورت کی پراپرٹی نہیں سمجھا جائے گا، اس کو مرد کی پراپرٹی سمجھا جائے گا، لہٰذا وہ میراث میں مرد کے تقسیم ہوگی. میں کینسر کا علاج کرنے کے بعد میرے اعصاب کمزور ہو گئے جس کی وجہ سے جب میں پیشاب کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ حاجت پوری ہو گئی ہے، لیکن اٹھتے وقت چند پیشاب کے قطرے گرتے ہیں جس کی وجہ سے ناپاکی ہو جاتی ہے. لہٰذا رہنمائی فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ وہی جس کو شریعت میں معذور کہتے ہیں نا، معذور شریعت میں اس کو کہتے ہیں جس کا وضو زیادہ دیر نہ ٹکتا ہو. تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ پوری نماز کا جو وقت ہے، مثال کے طور پر مغرب کا وقت شروع ہوا اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا، مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا ٹائم ہے مغرب اور عشاء کا، تو اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ اس 1 گھنٹے میں اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ پاک ہو کر نماز پڑھ لے، یعنی اتنے اس کو قطرے آ رہے ہیں، مثلاً قطرہ آیا پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا 1 منٹ بعد پھر آ رہا ہے، پھر کھڑا ہوا 2 منٹ بعد پھر آ رہا ہے، پھر کھڑا ہوا 3 منٹ بعد، اس کا مطلب وہ پاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ایسی حالت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ وضو کریں، نماز پڑھ لیں اور اگلی نماز کے لیے دوسرا وضو کریں، یعنی مغرب کے لیے ایک وضو کیا، عشاء کے لیے دوسرا، فجر کے لیے دوسرا، اس طرح. لیکن اگر کسی آدمی کو یہ مسئلہ نہیں ہے اور اس کو قطرے آتے ہیں لیکن تھوڑی دیر مثلاً پیشاب کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ قطرے آتے ہیں، بعد میں سیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو حکم یہ ہے کہ جب وہ قطرے رک جائیں پھر اس وقت وہ نماز پڑھے. ایسی صورت میں اگر اس کی جماعت چھوٹتی ہے تو جماعت بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ ناقابل علاج مرض نہیں. ہمارے لوگ یہ مسئلہ بہت پوچھتے ہیں، علاج نہیں کرواتے. بھائی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ علاج کرے گا، ایک جو بھی ہر چیز کا علاج ہے اس کا بھی علاج موجود ہے تو علاج ہو جائے گا. بعض لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، تو شک کی شریعت میں کوئی ایسے ہی شک ہو رہا ہوتا ہے کہ قطرہ نکل گیا ہوگا، قطرہ نکل گیا ہوگا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی پہلے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا، اس لیے کہ اب اس کو پتہ ہے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سے روکنے کا طریقہ یہ کہ اس کو وسوسے میں مبتلا کرو. تو ایسی صورت میں شیطان کو بولو میرا وضو ہے، میں نے پڑھنی ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو. مسجد میں داخل ہونے کے بعد سنت نماز میں تحیت المسجد کی نیت کر سکتے ہیں. اگر فرض سے پہلے 4 سنت کا وقت نہ ہو تو کیا 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد میں جب داخل ہوں تو سنت یہ کہ تحیت المسجد 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے. اگر سنت موقعہ آپ پڑھ رہے ہیں جیسے ظہر کی 4 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں سنتیں، اس کے اندر بھی تحیت المسجد کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور فرض سے پہلے اگر 4 سنت کا وقت نہ ہو تو 2 تحیت المسجد بالکل پڑھ لینی چاہیے. اگر کسی نے غلطی سے سٹے میں پیسے لگائے تو اب کیا کرے؟ بس اس کا طریقہ یہ کہ پیسے نکال سکتا ہے تو نکال لے، اگر نہیں نکال سکتا تو اور اس کو سٹا اس کے نام پہ نکل آتا ہے تو جو اس کے اصل پیسے جو اس نے لگائے تھے وہ لے لیں، باقی بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں. اور اگر سٹے سے پیسے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، ڈوب گئے، پھر توبہ استغفار کرے. اگر میں وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھی میں نے تو وضو ہو جائے گا وضو. اگر کپڑوں میں ہینڈ پریکٹس ہو جائے تو کیا اس کو دھو کر اور غسل کر کے نماز ہو جائے گی؟ یہ کپڑے پاک ہوں گے. جہاں پر نجاست لگی ہے وہ نجاست پاک ہو جائے تو ان میں نماز ہو سکتی ہے غسل کرنے کے بعد. مفتی صاحب شیئرز کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ شیئرز کے کاروبار کی تقریباً کوئی 8-10 شرائط ہیں جو فقہاء نے لکھی ہیں. جامعۃ الرشید کی ویب سائٹ ہے almuftionline.com، آپ اس پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو پورا فتویٰ مل جائے گا. تو ان شرائط کے مطابق اگر شیئرز کا کاروبار کریں تو ٹھیک ہے، کبھی وقت ہوگا تو پھر میں تفصیل بتاؤں گا. یوٹیوب پر روزانہ نعت کے لیے چینل بنانا اور پیسے کمانا جائز ہے؟ یہ بہت تفصیلی مسئلہ ہے، اس پہ میں بات کر چکا ہوں. تو جو اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق اگر اس سے ارننگ کی جائے یوٹیوب سے، جو شرائط ہیں جو علماء نے فتوے میں بتائی ہیں تو جائز ہے. نماز جنازہ میں نماز والی ثنا و درود ابراہیم پڑھنا افضل ہے؟ وہی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی، سبحانک اللہم بھی، درود شریف بھی. بیت الخلاء میں ذکر اذکار کرنا منع ہے، اس کا حوالہ پیش. احادیث میں منع کیا گیا ہے اس سے.
نظر بد سے حفاظت کا عمل بتا دیں. جو نظر لگتی ہے اس کا علاج یہ کہ آج مجھے صبح ایک بندے کا فون آیا کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، میں ایک عامل کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو اس کا 10,000 روپے کیا بولتے ہیں پتہ نہیں شکرانہ دینا پڑے گا، تو پھر آپ کی نظر اتر جائے گی. تو میں نے کہا اس کو کس نے بولا؟ وہ ایک موکل آئے گا تو وہ آپ کی نظر اتارے گا. تو میں نے کہا سب ایسے ہی ٹوپی ڈرامہ ہے. آپ کو میں نے کہا کس نے کہا نظر لگی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ مطلب کوئی نظر بندے کو اس وقت لگتی ہے جب کوئی ان یوزول کام کرتا ہے آدمی. مثال کے طور پر میں تقریر کرتا ہوں، ساری زندگی کر رہا ہوں، تو میں کہوں کہ مجھے تقریر کی وجہ سے نظر لگ گئی. کسی کے پاس گاڑی ہے، 10 سال سے گاڑی ہے اس کے پاس، 10 سال سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آج اس کو اچانک خیال آیا کہ یار مجھے گاڑی کی وجہ سے نظر لگ گئی. تو 10 سال بعد کیوں نظر لگی بھائی تمہیں؟ نظر اس چیز کی لگتی ہے، اس جگہ لگتی ہے جو ایک ان یوزول کوئی چیز. کسی بچے کو اچانک دیکھا، بہت خوبصورت لگا، بہت اچھا لگا، نظر لگ جاتی. کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی، اچانک گاڑی آ گئی، اس کو نظر. اس طرح کی چیزوں میں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور پھر اس کا کوئی شکرانہ اس طرح کا نہیں ہے کہ 10,000 روپے اس کا شکرانہ ہے، کوئی موکل آئے گا 10,000 روپے اس کو دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے. جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں. جو دعا ہے حدیث میں آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کیا کرتے تھے. یہ پڑھ کر دم کر دیں، بندے پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر دیں، اس کا اہتمام کریں. مفتی صاحب اگر کوئی قرآن بیچے تو کیا حکم ہے؟ تو قرآن بیچنا جائز ہے، مسجد سے اٹھا کے نہ بیچ رہا ہو. مطلب اپنی کوئی کمپنی ہے تو بیچنا جائز، یہ نہیں کہ کسی اور کا قرآن اٹھا. وہ تو کوئی بھی چیز کسی اور کی ہے تو نہیں بیچ سکتے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ جب ہم موبائل پر ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے تلاوت یا احادیث کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، کبھی تو وہ احادیث پہلے سے سنی ہوتی ہیں، نہ بھی سنی ہو تو ہم سکپ کر دیتے ہیں جبکہ ہم فضول ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا گناہ ملے گا؟ گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن کوشش کرنی چاہیے. کوئی اچھی چیز سامنے آئی ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، لیکن آپ سکپ کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. مفتی صاحب 2 منزلہ مسجد میں اوپر کی منزل کے اسپیکر کھلے رکھنا، جبکہ اس وقت کے نمازی صرف نیچے کی منزل میں جماعت ادا کر رہا ہوں. اسپیکر اتنا ہی کھولنا چاہیے جتنا لوگوں کو ضرورت ہے. اگر 1 منزل میں لوگ ہیں تو 1 منزل کا کھولیں، 2 میں 2 کا کھولیں. یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات باہر کے اسپیکر کھول کر ساری دنیا کو سنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے. جو آپ کے پاس آیا بات سننے کے لیے اس کو سنائیں، جو نہیں سننا چاہتا زبردستی کیوں سنا رہے ہیں؟ لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، آپ زبردستی ان کے کانوں میں آواز. اور ایک سوال کیا تھا بزرگوں نے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ اور ایک اللہم. دعا میں ہم کرتے ہیں نا اللہم انا نستعین، کیا جو بھی اللہم اغفر لی. تو اللہ اور اللہم میں فرق یہ کہ اللہ یہ نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ. اللہ صرف نام ہے، اور اللہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ. تو اللہ کا ترجمہ ہے اللہ، اور اللہم کا ترجمہ ہے اے اللہ. یہ فرق ہے دونوں کا.